السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج جمعۃ المبارک 11 دسمبر سن ہے 2020۔ بڑی امپورٹنٹ ایک ریشفل ہوئی ہے کابینہ میں، اگرچہ ہے تو یہ ایک دو وزراء کی، لیکن بڑی میننگ فل ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیخ رشید صاحب جن کو اب وزارت داخلہ دی گئی ہے، کیوں وہ وزیر داخلہ بنے ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب جو تھے وہ کیوں ان کو فائنانس منسٹر بنا دیا گیا۔ اعظم سواتی صاحب کیوں خوش ہیں کہ وہ ریلوے کے وزیر بن گئے ہیں۔ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے، یہ اس کے محرکات کیا تھے اور اب آگے چل کر اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ پی ڈی ایم کا کیا کوئی تعلق ہے وزارت داخلہ میں تبدیلی سے؟ کیوں نون لیگ والے فوری طور پہ رانا ثناء اللہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب نے اپنے چپڑاسی کو وزیر داخلہ بنا دیا ہے، کیونکہ وہ شیخ رشید کو اپنا چپڑاسی کہتے تھے۔ اتنی جلن، اتنی نفرت کیوں نون لیگ والے اس وقت اس کا اظہار کر رہے ہیں؟ پورا آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اور اسی سے جڑی ہوئی جو خبر ہے وہ پچھلے ایک دو دنوں سے چل رہی ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ بھارت کا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا یورپ میں، جو فیک این جی اوز کے ذریعے، فیک میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے اور یورپین یونین کے ممبرز کو جھوٹی تنظیموں کے ذریعے اپنے ساتھ ملا کے پاکستان کے خلاف ایک بڑا ہی مذموم پروپیگنڈا انہوں نے کر رکھا تھا۔ اور پاکستان کے امیج کو جس طرح سے یہ نیٹ ورک ڈسٹارٹ کر رہا تھا، جس طرح سے اس کو برباد کر رہا تھا، 2005 سے یہ کام ہو رہا تھا اور اب اس کو انرتھ کیا گیا۔ تو پاکستان میں بھی اس کی شاخیں ہیں۔ پاکستان میں کون سے این جی اوز ہو سکتے ہیں، کون سے لوگ اس انڈین پروپیگنڈا کے لیے کام کر رہے تھے؟ تو اس سے ہی اب یہ دونوں خبریں جڑی ہوئی ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا، اس لیے کہ پاکستان میں وزارت داخلہ پر ایک نیا باس لگا دیا گیا ہے، شیخ رشید صاحب۔ اب شیخ رشید صاحب ویسے تو وزیر داخلہ جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے وہ بننا چاہتے تھے۔ شروع میں جو وزارتیں، جو چوائس انہوں نے اپنی بتائی تھی پرائم منسٹر صاحب کو، اس میں کہا گیا تھا کہ وہ وزیر داخلہ بنے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت وزارت داخلہ اپنے پاس رکھی تھی اور افریدی صاحب کو منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر لگا دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اعجاز شاہ صاحب، بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب، ان کو وزارت داخلہ دی گئی۔ بہت اہم ہے وزارت داخلہ اس لیے کہ پاکستان میں جو سولین سپائی نیٹ ورک ہے، جیسے ہم انٹیلیجنس بیورو کہتے ہیں، وہ اسی وزارت داخلہ کے انڈر آتا ہے۔ اور جبکہ دوسری جانب جو آئی ایس آئی ہے، وہ پاورفل ہماری عسکری سپائنگ ایجنسی ہے، وہ بھی ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو ہی رپورٹ کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ لیکن جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں انٹیلیجنس بیورو کا ایک بڑا اہم رول رہا ہے۔ ماضی میں یہ ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں جناب آفتاب سلطان صاحب نے، جب وہ ڈی جی آئی بی بنے تھے، تو انہوں نے بہت زیادہ ریسورسز اس میں لگائے تھے، لیٹسٹ ایکوپمنٹ منگایا تھا۔ بلکہ یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ شاید جو اس کو اتنا انہوں نے پاورفل بنا دیا تھا کہ جو پاکستان کی ہماری جو نیشنل یعنی جو ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جیسے آئی ایس آئی ہے، کچھ معاملہ میں، کچھ ٹیکنیکل ایشوز پہ یہ پرسیپشن بلڈ اپ ہوا تھا کہ ان کو فوقیت حاصل ہے۔ اور پھر جب مشاہد اللہ خان نے اور مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جنرل ظہیر کی، جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، ان کی ہمارے پاس آڈیو ہے، گفتگو ہے، وہ ٹیپ، تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ آئی بی نے ٹیپ کیا اور اسی ایکوپمنٹ کے ذریعے جو پرائم منسٹر صاحب نے بلا کے آئی بی کو ماڈرنائز کرنے کی بات جو انہوں نے کی تھی۔ بہت اچھی بات تھی آئی بی کو ماڈرنائز کرنا۔ آئی بی ہمارا ایک نیشنل ایسٹ ہے، انٹیلیجنس بیورو، اور پاکستان کے اندر اس کا نیٹ ورک ہے، اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جو اس وقت پاکستان دشمن جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، یا یہ جو کرپشن کے اس طرح کے معاملات جن سے نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ملتا ہے، اس کو وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ اور اگر ان کے پاس وسائل کم تھے تو وسائل جو دیے وہ بہت اچھی بات تھی، لیکن بدقسمتی سے وسائل دے کے انٹیلیجنس بیورو کو ذرا اچھے اس کے سٹینڈرڈز کو تھوڑا اپ گریڈ کرنے کے بعد اگر آپ اسے استعمال کریں کہ وہ پاکستان کے جرنیلوں کی جاسوسی کرے، پاکستان کے ججز کی جاسوسی کرے، آپ کے سیاسی مخالفین کی جاسوسی کرے، تو شاید وہ جو مقصد تھا یا وہ جو پرپز ہے وہ غلط ہے۔ اور بہرحال یہ سب کچھ ہوا۔ اب اس وقت یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو انڈین میرے پاس اس کی تفصیل ہے جو پکڑا گیا نیٹ ورک، اس میں 10 سے زیادہ ہیومن رائٹ کونسلز ہیں، 750 جو ہیں وہ فیک میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، اور 550 ڈومین نیم یہ جو ویب سائٹس پہ ہیں، اس میں بہت سارے پاکستان کے اندر بھی یہ لوگ ایکٹیو ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد تھا کہ وہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہ رہے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے
معافی چاہتا ہوں، یہ ذرا ٹیلی فون بھی آ گیا۔ اب یہ بیسیکلی سارا جو معاملہ ہے اس کو انٹیلیجنس بیورو پر بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے، وزارت داخلہ جو ہے اس پر بڑی اہم رسپانسبلٹی آتی ہے، تو پرائم منسٹر نے شیخ رشید صاحب کو وزیر داخلہ بنایا ہے۔ پی ڈی ایم بہت چیخو پکار کر رہی ہے، وزیر داخلہ جو پاکستان کے جو انٹرنل معاملات ہیں ان کو دیکھیں گے، پاکستان کے اندر جو سیاسی داخلی جو خلفشار ہے اس کو بھی دیکھیں گے، اور جو وائٹ کالر کرائم ہے جس کے لیے جس کو پکڑنے کے لیے ایک پولیٹیکل ول چاہیے وہ بھی شیخ رشید صاحب کے پاس ہے۔ بریگیڈیئر اعجاز صاحب وزیر داخلہ تھے، اچھے آدمی ہیں، انٹیلیجنس بیورو کو بھی ہیڈ کر چکے ہیں ماضی میں، لیکن ان کی صحت بہت کمزور تھی، اور دوسرا پولیٹیکل ایکسپیڈینسز بھی ان کے آڑے اس طرح آ رہی تھی کہ شاید جو کام کرنا چاہیے تھا وزیر داخلہ کو وہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر جو شہزاد اکبر صاحب جن کو مشیر داخلہ بنایا گیا، کیونکہ وہ ایک نان الیکٹڈ اور ایک ان کا کوئی وہ سیاستدان نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے ہینڈلنگ کرنی ہے، تو وہ کوئی ان کی پرفارمنس بہت اچھی نہیں تھی۔ شیخ رشید صاحب کی وجہ سے اگر اپوزیشن کے ساتھ کوئی گفتگو بھی کرنی ہے وزیر داخلہ نے کسی معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے، تو شیخ رشید کے اندر یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون میں بھی ان کو سب جانتے ہیں، مسلم لیگ کاف میں بھی وہ رہ چکے ہیں، وہاں پر بھی جانتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی انہیں جانتے ہیں، زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی ایڈیشن۔ اگرچہ اور بھی بہت سارے لوگ وزیر داخلہ بننا چاہ رہے تھے، ہمارے دوست فواد چودھری صاحب نے بڑی اس حوالے سے لابنگ بھی کی، اخباروں میں خبریں بھی دلوائیں، اور یہ بھی کہا کہ بس میں آیا کہ آیا، لیکن پرائم منسٹر کا جو سلیکشن ہے وہ شیخ رشید صاحب کے لیے، اور بہت زیادہ امیدیں ہیں ان کو، اور اس میں لگ یہ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل ول نہیں تھی ہمارے اداروں میں، خوف زدہ تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، شیخ رشید صاحب اس کو سمجھداری اور دانش مندی سے چلائیں گے۔ دوسرا، حفیظ شیخ صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ نہیں بن سکتے کابینہ میں اس طرح سے کسی کمیٹی کے سربراہ، تو اب حفیظ شیخ صاحب کو وزیر بنا دیا گیا، اگرچہ ابھی تک وہ نہ سینیٹر ہیں نہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، لیکن ہمارا آئین یہ بتاتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر اگر وہ قومی اسمبلی کے ممبر بن جائیں یا سینٹ کے ممبر بھی بن جائیں تو وہ وزیر خزانہ رہ سکیں گے۔ اگر وہ نہیں بنتے 6 مہینے میں قومی اسمبلی کے ممبر، تو پھر جب تک یہ گورنمنٹ رہے گی اس وقت تک وہ ممبر نہیں، اس وقت تک وہ کابینہ میں دوبارہ ان کو پھر نہیں لیا جا سکے گا، بطور مشیر بھی نہیں لیا جا سکے گا، کیونکہ اگر وہ نہ بن سکے تو۔ لیکن اگر سینٹ کے حوالے سے یہ کوئی قدغن نہیں ہے، تو سینٹ کے اگر وہ بن جائیں گے ممبر، جو کہ مارچ میں جس کے الیکشنز ہو رہے ہیں، تو ان کی جو یہ وزارت خزانہ کا جو ان کا پورٹ فولیو ہے وہ پرماننٹ پورٹ فولیو ہو جائے گا، اور اس طریقے سے جو پرائیویٹائزیشن گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے وہ کام بھی کر سکے گی، اس کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اور جو عدالتی جو فیصلہ ہے اس کی بھی پابندی ہو جائے گی۔ بہت اچھی یہ انہوں نے مثال دی۔ اچھا، اب اعظم سواتی صاحب بن گئے ہیں منسٹر فار ریلوے۔ اب دیکھیں وہ بہت خوش ہیں، ان کے ساتھی بہت خوش ہیں، اس لیے میں کوئی ان پر کوئی شک کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن اعظم سواتی صاحب کی اپنی ایک شہرت ہے، پاکستان سے باہر بھی امریکہ میں وہ رہے ہیں، بہت بڑے بزنس مین تھے، بڑی کمپنیاں انہوں نے بنائیں، وہاں پر بڑے سٹورز بنائے، پھر اس کے بعد انہوں نے بینکرپسیز بھی وہاں پر فائل کی۔ تو یہ جو ML1 ہے، جو ریلوے ٹریک بنانے کا جو منصوبہ ہے، اس میں وہ یہ بلینز آف ڈالرز کی بات ہے، تو چھوٹا سا بھی اگر کمیشن ہو، کہیں پہ بھی کوئی رکھ لے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رکھا گیا ہے یا رکھا جائے گا، تو بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ صدیوں کی غربت جو ہے وہ اس سے دور ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال جو اعظم سواتی صاحب کے قریبی لوگ ہیں بہت خوش و خرم ہیں، بڑے ہیپی ہیں کہ جناب یہ بہت اچھی وزارت مل گئی۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تو کچھ تھا ہی نہیں، اس سے پہلے ایک اور وزارت تھی ان کے پاس، اس میں بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی۔ اعجاز شاہ صاحب کو انسداد منشیات کا وزیر بنا دیا گیا، بڑے آرام سے، وہ خود بھی ریٹائرڈ فوجی ہیں، ANF جو ہے وہ بھی پاکستان کی فوج کے پاس ہوتا ہے، تو جونیئر سینئرز پرانے نئے مل کر بیٹھیں گے، گپ شپ ماریں گے، اور دیکھیں اگر اس سارے بیچ میں اگر انسداد منشیات کا بھی کوئی کام ہو جائے، اس کو بھی اگر روک لیں تو یہ ایک بڑی زبردست جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ بہرحال دوستو ساتھیو، اصل جو شیخ رشید کے لیے چیلنج ہے، یہ جو انڈین نیٹ ورک ہے، انٹیلیجنس بیورو کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، پاکستان کے اندر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہائبرڈ وارفیئر کی جا رہی ہے، جس میں NGOs شامل ہیں، میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، اور یہ پورے یورپ میں بھی پھیلا ہوا ہے، یہاں پر بھی پھیلا ہوا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو اس حوالے سے کیا رول پلے کرتی ہے، اور یہ جو PDM کا سارا معاملہ ہے، اس کو شیخ صاحب کیسے ہینڈل کرتے ہیں، کیونکہ اب وہ وزیر داخلہ ہیں، آنے والے وقتوں میں یہ واضح ہو جائے گا۔
اور مجھے اب اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔